السلام علیکم، داستان گو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج جو ہم آپ کو داستان سنانے والے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس وقت رات کے وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آس پاس کسی کو بلا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ڈر جائیں، کیونکہ آج جو ہم داستان سنانے والے ہیں وہ ہے کالے جادو کے حوالے سے۔ لیکن یہ کالا جادو کسی عام شخص نے نہیں کیا، نہ ہی کسی عام شخصیت کے لیے کیا گیا، بلکہ یہ کالا جادو کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کیا گیا۔ دوستو، پاکستان کی سیاست اس کہانی میں ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جو کبھی ہیرو، کبھی ویلن اور کبھی ایک امید کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ یہ کہانی ہے عمران خان کی، اور اس کے ساتھ ایک ایسی عورت کی جس نے اس کی ذاتی اور سیاسی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا، اور وہ ہیں بشریٰ بی بی۔ عمران خان، جنہیں انتہائی سمجھدار انسان بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کی اس تمام سوچ اور بصیرت پر کیا پردے پڑ چکے تھے جب بشریٰ بی بی نے انہیں بتایا کہ انہیں اس طرح سے چلنا ہے جیسا وہ چاہتی ہیں، اور تبھی وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ پائیں گے۔ اور آخر کار عمران خان نے وہی سب کچھ کیا جو بشریٰ بی بی نے کہا۔ بشریٰ بی بی، جو بشریٰ رئیس وٹو اور بعد میں بشریٰ بی بی کے نام سے مشہور ہوئیں، ایک صوفی مزاج خاتون اور گہری مذہبی وابستگی رکھنے والی خاتون تھیں، جو لوگوں کو دعائیں دیا کرتی تھیں اور جنہیں بہت سے لوگ روحانی علم رکھنے والی پیرنی سمجھتے تھے۔ عمران خان سے ان کی پہلی ملاقات کئی گھنٹوں پر مشتمل فون کالز کے ذریعے ہوئی، اور یہ رات بھر جاری رہی۔ اس کال میں انہوں نے روحانی رشتہ پیدا کر لیا، اور بعد میں پھر یہ ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور 2018 کے آغاز میں خاموشی سے دونوں نے شادی کر لی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے انہوں نے بشریٰ بی بی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ بشریٰ بی بی نے مبینہ طور پر کہا کہ اگر وہ دونوں شادی کر لیں تو عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے، اور چند ماہ بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ بشریٰ بی بی کے کہنے کے مطابق عمران خان چلنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ان کے ملازمین سے کی جانے والی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی ہے جو ان کے ڈرائیور نے بتائی کہ بشریٰ بی بی ان سے گوشت منگوایا کرتی تھیں، اور پھر بعد میں بکرے بھی منگوائے جاتے تھے۔ گائے کا گوشت منگوانے کے بعد عمران خان کے سر پر سے 3 بار وارنے کے بعد اسے گھر کی چھت پر پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن سرخ مرچوں کے ساتھ عمران خان کے اوپر سے 3 بار اس کو اتارنے کے بعد اس کو بھی بہا دیا جاتا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ ریحام خان کی نحوست جو کہ عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ان لال مرچوں کا اتار لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جادو بھی پھر وہ کرنا شروع ہو گئے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک خفیہ اطلاع پہنچتی تھی بشریٰ بی بی تک، اور بشریٰ بی بی اس کو اپنے روحانی علوم اور برکات اور فضیلت بیان کرنے کے ساتھ بتاتی تھیں کہ یہی وہ روحانی علوم ہے جو عمران خان کو آگے کے سمت لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ ساری معلومات آتی کہاں سے تھی؟ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے ISI کے DG جنرل فیض حمید انہیں معلومات پہنچایا کرتے تھے، یعنی جنرل فیض حمید مختلف معلومات بشریٰ بی بی کو مختلف ذرائع سے پہنچایا کرتے تھے، اور بشریٰ بی بی ان تمام معلومات کو اپنے انداز سے عمران خان تک بتایا کرتی تھی، اور وہ بتاتی تھی کہ یہ تمام کے تمام ان کے علوم کی برکات ہیں جس کے ذریعے انہیں یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ ان تمام باتوں کو پہلے سے عمران خان کو آگاہ کر دیتی ہیں۔ اور عمران خان آہستہ آہستہ بشریٰ بی بی کے سحر کے اندر جکڑتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ ملک پاکستان، اس کی سیاست اور اس کی سمت کا تعین بشریٰ بی بی کرنے لگی۔ یعنی کہ اس تمام جادو کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا ہے، کس سیاسی رہنما کو پارٹی کے اندر رکھنا ہے، کس کو ہٹا دینا ہے، کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس ملک کا دورہ کرنا ہے، کس ملک کا دورہ نہیں کرنا ہے۔ حد یہ کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جہاز کس وقت اڑان بھرے گا، اس کا تعین بھی بشریٰ بی بی کرتی تھی۔ اور آخر کار یہ سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ تحریک انصاف میں شامل لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا،
اور اسے اعتراض کرنے کے بعد چھری انہی کی گردن پر چلی اور وہ ایک ایک کر کے تحریک انصاف سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر اون چودھری کی بات کریں، اون چودھری وہ شخصیت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی شروعات سے ہی ساتھ تھے، لیکن بشرا بی بی جو کہ ان کا اور خاندانی تعلق بھی رکھتی ہیں، انہوں نے اون چودھری کو دور کرنے کے لیے کہا کہ اگر اون چودھری تحریک انصاف میں شامل رہے یا پھر وہ تقریب حلف برداری میں آتے ہیں تو اس سے خان کو اثر انداز ہوگا اور ان کے لیے کوئی برائی کا سبب پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اون چودھری کو تقریب حلف برداری میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑے بڑے معاملات ہوتے چلے گئے۔ عمران خان کو آگے کی طرف بڑھانے والے بہت بڑے سرمایہ دار جہانگیر ترین کا ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین جنہوں نے عمران خان کی تحریک انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے ذرائع استعمال کیے، اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، اپنے جہاز کو انہوں نے ٹیکسی کی طرح سے پورے ملک میں گھمایا، لیکن آخرکار انجام ان کا بھی وہی نکلا جو اون چودھری کا نکلا۔ یعنی کہ جہانگیر ترین نے جب اعتراض کیا کہ بشرا بی بی کالا جادو کرتی ہیں تو ایک تقریب میں بشرا بی بی سفید لباس میں زیبتاً پہنچیں اور پہنچنے کے بعد جہانگیر ترین کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کالا جادو کرتی ہوں، اسی لیے آج میں سفید لباس پہن کر اس تقریب میں آئی ہوں۔ جہانگیر ترین یہ بات سن کر چونک گئے، لیکن اس کے بعد انجام وہی ہوا، یعنی کہ علیحدگی، اور جہانگیر ترین نے علیحدگی اختیار کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علیم خان ہوں یا اسی طرح سے پارٹی کے دیگر رہنما ایک ایک کر کے تمام مخلص رہنما تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کرتے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی یہ سمجھتی تھیں کہ جتنے مخلص لوگ عمران خان کے قریب ہوں گے اور وفادار ساتھی اور پرانے ساتھی عمران خان کے قریب ہوں گے تو بشرا بی بی کی دال نہیں گل پائے گی۔ بشرا بی بی نے ایک ایک کر کے ان تمام مخلص لوگوں کو عمران خان سے دور کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان مکمل طور پر بشرا بی بی کے کہے میں آ گئے اور پاکستان کو اس سمت کی طرف لے جانا شروع کر دیا جہاں پر بشرا بی بی یعنی کہ ایک طرح سے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بھی آرمی چیف بننا تھا۔ اور اسی خواہش کے نتیجے میں یہ پورا ایک ٹرائکا قائم ہوا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ بدقسمتی صوبہ پنجاب کی سامنے آئی، جہاں پر عثمان بزدار کو لگانے سے لے کر دیگر معاملات تک بشرا بی بی کے ہی ذمہ آئے، اور بشرا بی بی اپنی دوست فرح گوگی کے ذریعے بہت سی کارروائیاں کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کا اثر عمران خان کی سیاست پر پڑا۔ اور آج عمران خان جس بھنور میں پھنس چکے ہیں اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کا ہی ہاتھ ہے۔ آہستہ آہستہ عمران خان آگے بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر انہیں ایسا لگتا تھا کہ بشرا بی بی جو کچھ کہیں گی وہی سچ ثابت ہوگا، اور وہ سچ ثابت ہوتا بھی تھا۔ اس پوری صورتحال پر اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کچھ خفا خفا سے رہنے لگے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ بشرا بی بی غلط ٹریک کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور ان کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ ان کے خدشات بالکل اس مقام پر لے کر چلے گئے کہ عمران خان آہستہ آہستہ بند گلی کی جانب پہنچ گئے۔ کیا ایک ذی شعور انسان یعنی کہ عمران خان ایک وزیر اعظم بنتا ہوا شخص جس کو بہت سارے دوست بھی میسر تھے، وہ کس طریقے سے اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے اور خاص طور پہ توہمات اور کالا جادو کی طرف چل پڑے؟ کالا جادو کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ان کی تمام باتیں ماننا شروع کی، جبکہ معاشرے کے اندر اڑنے والا مذاق ہو یا پھر تنقید، اس سب کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑا۔ لیکن عمران خان آہستہ آہستہ اپنی بیوی بشرا بی بی کے کہے پر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ کیا اب موجودہ صورتحال میں عمران خان کو اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے بشرا بی بی سے اپنی راہیں جدا کرنا پڑیں گی، یا پھر وہ بشرا بی بی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔